بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر امجد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی ریمیڈی کے ساتھ، ایک نئی دوائی کے ساتھ۔ آج بہت انٹرسٹنگ دوائی ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ میڈیسن ہے کیمومیلا۔ کیمومیلا ہمارے سلیبس کے لحاظ سے فرسٹ ایئر کے سلیبس میں شامل ہے اور بہت ہی دلچسپ اور انٹرسٹنگ دوائی ہے۔ اس کو غور سے سنیے گا اور بعد میں غور سے پڑھیے گا۔ جو باتیں رہ گئی ہوں یا آپ نہ سن سکے ہوں ان کو بھی پڑھیں اور کتاب کو غور سے پڑھیں، سن کر پڑھیں۔ سننے کے بعد آپ کتاب کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے اس دوائی کو۔ اور یہ دوائی بڑی ہی لازوال دوائی ہے۔ اکثر ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اس دوائی کو بچوں کی دوائی کہا جاتا ہے۔ یہ بات تو سچ ہے کیونکہ بچوں کی بہت ساری علامات، بہت ساری کیفیت جو ہیں وہ اس دوائی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ لیکن ہومیوپیتھک میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہومیوپیتھک سسٹم کے اندر کوئی بھی دوائی کسی خاص جنس کے لیے مخصوص نہیں ہوتی۔ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کیمومیلا بچوں کی دوائی ہے، اور بہت سارے لوگ، بہت سارے ہومیوپیتھ جو اناڑی ہومیوپیتھ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ صرف بچوں کو مد نظر رکھ کر اس کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ غلط بات ہے، جو کہ ناکامی کی طرف بندہ جو ہے وہ فزیشین جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ جب تک علامات کو نہیں مد نظر رکھے گا اس وقت تک وہ اپنے مریض کو صحیح طور پر شفا دینے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ کیمومیلا کی بات ہو رہی تھی۔ کیمومیلا میں نے آپ کو سب سے پہلے جو اس کی نمایاں بات ہے نا وہ بتانی ہے، وہ ہے اس کا چڑچڑا پن، اریٹیبلٹی، غصہ۔ اور اس کا غصہ، اس کا چڑچڑا پن ایک مخصوص نوعیت کا ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس مخصوص نوعیت کے غصے کو سمجھنا ضروری ہے، اور جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے آپ کو کیمومیلا کی سمجھ نہیں آئے گی۔ مختلف کتابیں پڑھنے کے بعد آپ کو ایک ہی لفظ ملے گا، وہ اس کا چڑچڑا پن ہے، غصہ ہے، انسیولائزڈ بیہیویئر ہے، یعنی غیر مہذب بیہیویئر اس کے اندر پایا جاتا ہے، غصے کے ساتھ، چڑچڑا پن کے ساتھ۔ ایسے بچے یا ایسے مریض آپ بخوبی احسن طریقے سے پہچان سکتے ہیں۔ اگر آپ کو علامات جانچنا آتی ہیں، آپ کو کسی دوائی کی علامتیں آتی ہیں، جو ہم میڈیسن پڑھ رہے ہیں کیمومیلا، اس کی علامات آتی ہیں، آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے تو یقین کریں کہ آپ مریض کو دیکھتے ہی، خاص طور پر بچوں کو دیکھتے ہی آپ پہچان جائیں گے کہ یہ کیمومیلا کا مریض بچہ ہے۔ جہاں تک غصے کی بات ہے، چڑچڑاپن کی بات ہے، اس کی وضاحت میں آپ کو کر دیتا ہوں۔ اینڈ پہ، ویڈیو کے اینڈ پہ میں ایک بہت ہی زبردست بات اس کی بتاؤں گا کیمومیلا کی، جو کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے لیکن بہت زبردست بات ہے، جو کئی دفعہ لوگ اس کو نہیں مانتے کہ آخر یہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ وہ اینڈ پہ، آخر پہ ضرور سنیے گا۔ عزیز دوستو، بات یہ ہے کہ کیمومیلا چڑچڑا پن کی دوائی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہوا کہ جو لفظ، جو علامت کسی دوائی کی اہم ہے وہ میں بار بار اس کا ذکر کروں گا تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے اس کی بات۔ کیمومیلا کا چڑچڑا پن ایک مخصوص نوعیت کا ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے، مریض بیٹھ جاتا ہے، اگر وہ بچہ ہے تو وہ اپنی ماں کی گود میں ہوتا ہے اور وہ اتنا چڑچڑا ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کو، فزیشین کو اپنی طرف دیکھا جانا بھی پسند نہیں کرتا، اس سے غصے کا اظہار کرتا ہے۔ اگر آپ چھونے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کبھی چھونے نہیں دے گا، جھٹک دے گا آپ کا ہاتھ۔ اگر اس کے بس کی بات ہوئی تو وہ آپ سے بدتمیزی بھی کرے گا،
ورنہ اپنی ماں سے یا جس کے پاس وہ موجود ہے اس سے بدتمیزی بھی کرے گا، یعنی تھپڑ تک یہ ماننا شروع کر دیتا ہے اس ضد کے اندر، اس کیفیت کے اندر۔ اب ایک اور بات ہے، اسی چڑچڑاپن کی وجہ سے اس کا مریض بیٹھنا پسند نہیں کرتا، لیٹنا پسند نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ اس کو اٹھایا جائے، اس کو گھمایا پھرایا جائے، اس کو باہر کہیں لے کے جایا جائے۔ اس کی کیفیت کا مطلب، اگر چھوٹا بچہ ہے تو کم از کم وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کو جھولے میں جھلایا جائے، یعنی اس لیے ہم یا کتابوں میں یا اس کی پروون کے اندر یہ بات نمایاں پائی، بچوں کی بات نمایاں پائی جاتی ہے کہ جھولے میں جھلایا جانے سے اس کو سکون ہوتا ہے۔ جب تک آپ اس کو جھولے میں جھلاتے رہیں گے، اس کو حرکت میں رکھیں گے، حرکت میں رکھنے کی بات چلیں آپ نہ کریں، جل اٹھایا جانا، جھولا جھلایا جانا، اس کا مریض جو ہے وہ اس میں بہتر محسوس کرتا ہے۔ ویسے اس میں حرکت کی بات نہیں ہے، اتنی کتابوں کے اندر زور دے کر نہیں کہ اس کو حرکت سے کمی ہوتی ہے، حرکت سے اس کو کمی نہیں ہوتی، بلکہ اس کو اٹھائے جانے سے، گھمائے پھرانے جانے سے، باہر نکالنے سے بچہ، خاص طور پر بچے جو ہیں وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں باہر جلایا جائے اور باہر لے کے جایا جائے، پھرایا جائے، اس سے اس کے مریض کو تسلی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، ایک علامت ہے، ہم نے اس علامت کو دیکھنا ہے، ہم نے اس علامت کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کا انتخاب کرنا ہے۔ اب اس کے سلسلے میں، اسی سلسلے میں اگر دوائی کی علامت موجود ہوں تو ہم اس کو کیمومیلا ہی دیں گے، بیماری چاہے اس کی کوئی بھی ہو۔ میں مختلف بیماری کی نام بھی دیتا ہوں، لیکن اس سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بیماری کوئی بھی ہو، کیونکہ ہومیوپیتھک سسٹم کے اندر بیماری کا تصور علامتوں کے تصور کے مطابق ہے، یعنی یہاں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ٹریٹ دا پیشنٹ ناٹ دا ڈیزیز، مریض کا علاج کیا جاتا ہے، مرض کا نہیں۔ تو لہذا مرض کا نام لینا اور مرض کے نام کو بنیاد بنا کر دوائی کا انتخاب کرنا، یہ ایک انتہائی اناڑی پن تصور ہے ہومیوپیتھی کے اندر، ایسا ممکن بھی نہیں ہے اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اب کیمومیلا کی میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ علامات ہوں، اگر کسی بچے کے اندر یہ علامت ہو تو یہ علامتیں چھاتی کی علامتوں میں بھی ہو سکتی ہیں، نمونیا کی علامتوں میں بھی ہو سکتی ہیں، کان درد میں بھی ہو سکتی ہیں، منہ کے اندر کوئی تکلیف، جبڑوں کے اندر، دانتوں کے اندر کوئی تکلیف ہے وہ اس میں بھی ہو سکتی ہیں، یہی کیفیت ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ساری بیماریوں کو، یہ ساری کیفیتوں کو کیمومیلا اپنے اندر کور کرتی ہے۔ کان درد ہو، ناک درد ہو، منہ کے اندر دانت درد ہو، آنکھوں کی تکالیف ہو، تو یہ کیمومیلا ان ساری کیفیت کو کور کرتی ہے۔ دانت نکالنے کے زمانے کی کیفیت، اب بچوں کی بات ہو رہی تھی، بار بار زور بھی اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ بچوں کے اندر اس دوائی کی کوریج بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ بچوں کی ایج کے، چھوٹی ایج کے بچے جو ہے نا اس کی کوریج میں آتے ہیں، کیونکہ دانت نکالے چھوٹی ایج میں جاتے ہیں، بڑی عمر میں دانت جو ہے وہ نہیں نکلتے، اس لیے اس کیفیت کو مد نظر رکھ کر ہم اس کو بچوں کی دوائی بھی کہا جا سکتا ہے، کسی حد تک کہہ بھی سکتے ہیں۔ لیکن علامات اس کی قوی علامات جو ہیں وہ اس کی شامل حال رہیں گی، ہر بات کے اندر، ہر کیفیت کے اندر، ہر بیماری کے اندر، ہر مریض کی تکلیف کے اندر۔ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ دانت نکالنے کے زمانے کی تکالیف، اب دانت نکالنے کے زمانے کی تکالیف جو ہے وہ سب سے بڑی تکلیف جو ہے وہ پیٹ کی ہوتی ہے، معدے کی ہوتی ہے، پیٹ کی ہوتی ہے، بچہ الٹیاں کرتا ہے، بچے کو دست لگ جاتے ہیں، بچہ جو ہے وہ پیٹ کی جملہ علامات کے ساتھ یا جملہ بیماریوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے پاس آئے گا۔ پہلا جو مشاہدہ ہے بچے کا، کیمومیلا کا بچہ، پہلا مشاہدہ، جس طرح میں نے آپ کو کیفیت بتائی ہے کہ وہ مریض بچہ آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، آپ کا دیکھا جانا پسند نہیں کرتا، آپ کا چھوا جانا پسند نہیں کرے گا، یعنی فزیشین کا چھوا جانا پسند نہیں کرے گا، ماں کی گود کے اندر یا ماں کی جو دھنستا جائے گا اندر، اور بعض کا
بلکہ اکثر وہ بدتمیزی تک بھی نوبت آ جاتی ہے اور وہ تھپڑ بھی مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ماں اس کی بچے کی وہ یہ شکایت کرتی ہے کہ یہ بچہ ایسا ہی کرتا رہتا ہے، یہ اس کو لٹایا جائے تو لیٹتا نہیں ہے، اس کو باہر خواہش کرتا ہے جانے کی، گود میں اٹھایا جانا پسند کرتا ہے، اور اس طرح کی کیفیت کے اندر یہ کیمبلا ایک اہم دوائی ہوا کرتی ہے۔ یہ ہے اس کا خاص چڑچڑاپن۔ اعصابی نوعیت کی تکلیفیں بھی اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اعصابی طور پر اس کا مریض کمزور ہوتا ہے۔ اس کی ایک بات چڑچڑاپن کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی نمایاں بات ہے جس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، وہ ہے اس کے درد، وہ اس کی حساسیت، وہ ہے اس کی حساسیت، وہ اس کے احساسات بہت زیادہ کمزور، بہت زیادہ حساسیت کا والا اس کا مریض ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ احساس ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی تکلیفیں بھی یہ برداشت نہیں کرتا، اور یہ اظہار کرتا ہے کہ مجھے میری تکلیفیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ بلکہ یہ اگر کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ بعض کا مریض جو ہے وہ دردیں برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے کومے کی شکل میں، کومے کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے اپنے کلینک پہ بھی دیکھا ہے، اور اس سے بچے ٹھیک ہوتے میں نے دیکھے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک علامت کہ بچہ روتا ہے، جب روتا ہے تو رونے کے ساتھ وہ ایک ہی سانس میں چلا جاتا ہے، یعنی بچہ وقفے جو رونے کی جو اس کی کیفیت ہے وہ لمبا کر دیتا ہے، سانس کھینچ لیتا ہے، دوبارہ سانس اس کو آتا نہیں ہے۔ کئی دفعہ 1 منٹ تک بھی یہ کیفیت ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے۔ کئی دفعہ بعض بچوں کے اندر زیادہ کیفیت بھی ہے، دیکھی گئی ہے، وہ زیادہ مائیں ان کی زیادہ بھی ذکر کرتی ہیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، بچہ سانس لیتا ہی نہیں ہے، روتا 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 وہ جو ہے نا اس کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے صرف ایک بات دیکھنی ہے، اگر ایسی حالت ہے تو اس میں صرف ایک بات دیکھنی ہے کہ بچے کے اندر چڑچڑاپن کتنا پایا جاتا ہے، کتنا بچہ جو ہے وہ ضدی ہے، کتنا بچہ جو ہے وہ غصے ور ہے، غصیلا ہے۔ آیا یہ کیفیت ہے؟ اگر یہ کیفیت ہے تو پھر کیمبلا اس کو شفا دے گی انشاءاللہ، اور مریض جو ہے وہ خوش و کرم ہو جائے گا، بچہ جو ہے وہ آنے والے رجحان کے اندر خوش و کرم ہو جائے گا، اس کی آنے والی زندگی جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کی جملہ تکلیفیں پیٹ کی یا اس طرح کی جو کیفیت ہیں وہ اس کی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد بچوں کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ بعض کا بلکہ اکثر کان درد کی شکایت اکثر پائی جاتی ہے، دانت درد کی شکایت اکثر پائی جاتی ہے۔ ویسے میں نے آپ کو ایک بات پہلے بتانی تھی، وہ یہ ہے کہ اس کا مریض سردی سے تکلیف اٹھاتا ہے، سردی سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، سرد موسم جو ہے اس کے لیے وہ مناسب نہیں ہوتا، اور اس کو تکلیف دیتا ہے تمام امراض کے اندر۔ لیکن ایک بات بڑی دلچسپ ہے، ایک بات کو دلچسپی کے عمل سے ہم پڑھیں گے، وہ یہ ہے کہ اس کی جو دانت کی تکلیفیں ہیں نا، دانت کی تکلیفیں، دانت درد ہے، اس کو گرم سے تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی گرم چیز اگر کھائے گا، گرم چیز پیے گا، گرم سے ٹگور کرے گا تو دانت درد کی شکایت جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ باقی اس کی تکلیفیں جو ہیں وہ سردی سے بڑھتی ہیں، گرم سے کم ہوتی ہیں، یعنی سیکنے وغیرہ سے کم ہوتی ہے، اس کی دردیں بھی سیکنے سے کم ہوتی ہیں۔ لیکن یہ اتنی بہت بڑی علامت نہیں ہے سیکنے سے کم، جیسے مگنیشیا فاس کے اندر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ کیمولا کے بخاروں کی کیفیت، یہ ایکیوٹ نوعیت کی دوائی ہے، ایکیوٹ کیفیت کی دوائی ہے، ایکیوٹ ہے۔ اس کی علامات جو ہے وہ بیلیڈونا اور ایکونیٹ کی طرح شدت کے ساتھ نہیں آتی، بلکہ اس کی عام نوعیت کے ساتھ، نہ ہی اس کی سستی کے ساتھ آتی ہے، بس درمیانی کی سی کیفیت ہے۔ لیکن علامات اس کی ایکیوٹ نوعیت کی ہوتی ہیں، حاد امراض اس کے اندر نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں۔ بعض علامتوں میں، اگر بعض کیفیت میں اگر علامتیں موجود ہوں
تو اس کو کرونک بیماریوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کا، لیکن یہ بہت لمبا عرصہ اثرات اس کے مرتب نہیں کرتی باڈی پہ، اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے، پھر اور کوئی دوائی جو ہے وہ دینا پڑتی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دانت کی کیفیت کے اندر، دانت کی درد کے اندر، دانت کی تکلیف کے اندر اس کی جو کمی ہے، زیادتی ہے جو، وہ حرارت سے ہوتی ہے، گرم سے ہوتی ہے، اور کمی ٹھنڈا پانی منہ میں رکھنے سے، برف رکھنے سے اس کی جو ہے نا کیفیت جو ہے وہ تکلیف جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ بخار کی بتانے لگا تھا آپ کو، بخار کی کیفیت، بخار بچے کو عام طور پر دانت نکالنے کے زمانے میں ہوتا ہے، اور جب پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے اس کا، دست لگ جاتے ہیں، اور ساتھ اس کی مخصوص کیفیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ وہ کیفیت کیا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، وہ چڑچڑاپن ہے، وہ ضدی ہے، وہ مریض جھولا جھلائے جانا پسند کرتا ہے، وہ باہر گھومنا پسند کرتا ہے، وہ حرکت میں رہنا پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے باہر گھمایا جائے تاکہ میں اس کو اس سے سکون ہوتا ہے، باہر گھمانے سے اس کو سکون ہوتا ہے، حرکت کرنے سے اس کو سکون ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات عام طور پر ہر قسم کے مریض میں پائی جاتی ہے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو۔ اگر کیمومیلا کا مریض ہے تو یہ کیفیت اس کے اندر بالکل نمایاں طور پر پائی جائے گی۔ ایک اور بات جو پہلے آپ کو میں نے کہا کہ اینڈ پہ بتاؤں گا، جو انٹرسٹنگ بات ہے اس کی، وہ اس کی بخاروں کے اندر یا دوسری تکلیفوں کے اندر اس کی نمایاں طور پر پائی جاتی ہے کہ اس کی چڑچڑاپن کے ساتھ، وہ تو ہے ہی ہے نا، چڑچڑاپن بھی ہوگا، ضدی بھی ہوگا، بچہ گھمایا جانا پسند کرے گا، لیٹا جانا پسند نہیں کرے گا، جلایا جانا پسند کرے گا۔ جوں جوں آپ اس کو بچے کو گھمائیں گے، جلائیں گے، یا اٹھا کے لیے پھریں گے، یہ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں یہاں پر رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ بچہ ایک گود سے دوسری گود، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، اس طرح لیپ ٹو لیپ، اس کو انگریزی میڈیکل میں لیپ ٹو لیپ لکھا ہوا لفظ، لیپ ٹو لیپ، بچہ ٹریول کرتا ہے، جانے کی خواہش کرتا ہے کہ وہ ایک گود سے دوسری گود کی طرف جائے، تاکہ وہ اس کو لے کے پھریں، اٹھائیں، گھمائیں پھرائیں۔ یہ کیفیت اس کے اندر بچوں کے اندر ہو جاتی ہے۔ وہ جو بات میں بتانے لگا تھا بخاروں کے اندر خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس کی چڑچڑے پن کے ساتھ ساتھ، سر درد کے ساتھ ساتھ، اس کا جو چہرہ ہے وہ سرخ ہوتا ہے، سرخ اور گرم ہوتا ہے، ایک طرف سرخ ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، دوسری طرف زرد ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا پہلے، جو آپ عام بات کے طور پر آپ کو بتانے لگا تھا کہ ایک چہرہ ایک سائڈ اس کی سرخ ہوتی ہے، گرم ہوتی ہے، دوسری سائڈ جو ہے اس کی زرد ہوتی ہے، زرد کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کی بہت بڑی اہم علامت ہے یہ، اس کے حوالے سے اگر یہ کیفیت کسی بچے کے اندر یا کسی مریض کے اندر پائی جائے تو بہت بڑی کیفیت کے طور پر ہم اس کو جانتے ہیں۔ تو کیمومیلا کی کیفیت میں نے آپ کو بتائی ہے، اور موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں جو سمجھنے والی ہیں۔ اگر آپ اتنی باتیں بھی سمجھ لیں، اتنی باتیں بھی یاد رکھ لیں، اس کو کیمومیلا کی حلیوں کو اچھی طرح سمجھ لیں، تو آپ سمجھیں گے کہ آپ جو ہے وہ ایک میڈیسن کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ اور یقین جانیں اس کے دردوں کی کیفیت جو ہے وہ جتنی حساسیت کے ساتھ ہوتی ہے اتنی ہی جلدی اس کو مریض کو ریلیف ملتا ہے، وہ چاہے کڈنی پین ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے اس کو کئی دفعہ کڈنی پین کے لیے دی ہے، کڈنی سٹون کے لیے دیا ہے کیمومیلا کے مریض کو، کیمومیلا کو۔ جب اس کی علامتیں موجود ہوں گی تو اس کو کڈنی سٹون کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے، جگر کے درد کے لیے بھی، دل کے درد کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب اس کی یہ ذہنی علامتیں ہوں گی، باقی کیفیت اس کی موجود ہوں گی، مجموعہ علامت کو آپ لے کر اس کو کسی بھی دوائی کو انتخاب کرتے ہیں۔ اگر مجموعہ علامت کیمومیلا کا موجود ہے تو آپ ٹوٹلٹی آف دی سمٹم کو مد نظر رکھ کر کسی بھی دوائی کا انتخاب کریں گے تو آپ کو 100% رزلٹ ملے گا، اور انشاءاللہ مریض پرماننٹ ٹھیک ہوگا، عارضی ٹھیک نہیں ہوگا۔
دوائیاں ملا کر دینے سے، کمبینیشن کرنے سے یا کمبینیشن کمبائن کر جانے سے مریض ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر یہ بات بتا دوں، اگر اس سے رزلٹ مل بھی جائے لیکن وہ رزلٹ جو ہے وہ وقتی طور پر ہوتا ہے، وہ پرماننٹ اس کا رزلٹ نہیں ہوتا۔ اب آخر پہ میں آپ کو بتانا تھا کہ دعا کی کون سی پوٹنسی کو استعمال کیا جائے، طاقت کیسے استعمال کی جائے۔ دیکھیں، دعا کی کون سی پوٹنسی استعمال کرنے کے لیے ہمیں ایک مربوط طریقہ موجود ہے دعا کے انتخاب کا، وہ ہے، میں ایک پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جتنی ذہنی علامتیں زیادہ کلیئر ہوں گی مریض کے اندر، آپ اتنی ہی ہائی پوٹنسی دیں گے۔ لیکن کیونکہ آپ طالب علموں کے لیے خاص طور پر میں بتاتا ہوں، جو اوائل میں کلینک کرتے ہیں ان کے لیے 30 اور 200 پوٹنسی جو ہے وہ بہترین پوٹنسی ہے، ماڈریٹ پوٹنسی ہے۔ اسی کو مد نظر رکھ کر آپ جو ہے وہ دعا کا انتخاب، دعا کی پوٹنسی کا انتخاب کریں گے۔ ویسے یہ دعا کی پوٹنسی کا انتخاب خاصا مشکل ہوتا ہے۔ کینٹر نے لکھا ہے کہ یہ جو دعا کا انتخاب ہے وہ آسان ہے، دعا کی پوٹنسی کا انتخاب جو ہے وہ مشکل ہے۔ تو اتنے بڑے لیجنڈ قسم کے ہومیوپیتھ جو ہے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ دعا کی پوٹنسی کا انتخاب مشکل ہے۔ وہ اس لیے مشکل ہے کہ یہ سارے پیمانے جب تک ہم نہیں لگائیں گے دعا کی انتخاب کے، اس وقت تک ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو پہلا نقطہ میں نے آج آپ کو دے دیا ہے کہ دعا کے انتخاب کا، وہ یہ ہے کہ ذہنی علامات جتنی زیادہ ہوں گی، جتنی زیادہ کلیئر ہوں گی، آپ اتنی ہی زیادہ ہائی پوٹنسی میں استعمال کروا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بات عام طور پر یہ کہی جا رہی ہے یا کہیں ہم نے پڑھی ہے یا سنی بھی ہے کہ ایکیوٹ کیسز میں لو پوٹنسی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہ بات اس پوزیشن کو مد نظر رکھ کر کرنی چاہیے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ لو پوٹنسی استعمال کی جاتی ہے۔ ہائی پوٹنسی بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں، 1 ایم بھی آپ دے سکتے ہیں، 200 بھی وہ لو پوٹنسی نہیں ہوتی، 200 کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، 1 ایم کا استعمال کر سکتے ہیں، جتنی اس کے اندر علامتیں کلیئر ہوں گی آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ ایک بات اور اہم عورتوں کے حوالے سے اس کی بہت مشہور ہے، بہت اہم بات ہے، وہ زچگی کے دوران دردوں کی کیفیت ہے۔ وہ عورتیں جو اگر کیموملا کی ہوں تو وہ بہت زیادہ حساسیت ہوتی ہے، وہ اگر دردوں کو برداشت نہیں کر سکتی، وہ بعض کا دردوں کی وجہ سے کومے میں بھی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے اگر باقی ذہنی علامتیں کیموملا کی موجود ہیں تو کیموملا اس کو بہت جلد ریلیف دے دے گی اور مریض بہت جلد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تو آج تھی ہماری کیموملا۔ امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، اور اس کو سننے کے بعد آپ کتابوں کا بھی مطالعہ کریں۔ میں انشاءاللہ اب آپ کو کتابوں کا نام بھی آہستہ آہستہ بتانا شروع کروں گا کہ کون سی کتاب جو ہے وہ آپ کو اچھی رہے گی مٹیریا میڈیکا کے حوالے سے، کون سی کتاب کو آپ کس انداز میں پڑھیں گے۔ ساتھ ساتھ یہ ابھی آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ ہاؤ ٹو اسٹڈی مٹیریا میڈیکا، یہ بھی ایک فن ہے۔ آپ جب تک اس فن کو سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک آپ مٹیریا میڈیکا کو پڑھیں گے نہیں۔ وہ میں جیسے جیسے آپ کو بتاتا جاتا ہوں آپ اس طرح اس کو عمل کریں۔ آج کے دعائی کی آخری لمحات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔